بہت عرصہ ہوا کسی ملک پر ایک بادشاہ حکومت کرتا تھا۔ اس کی ایک بیٹی تھی۔ بادشاہ کو سونے کی چیزوں سے بہت پیار تھا اور اس کا خزانہ سونے کی بنی ہوئی چیزوں سے بھرا پڑا تھا۔ اسے تو بادشاہیت بھی اس لیے پسند تھی کہ اسے سونے کا خوبصورت تاج سر پر رکھنے کا موقع ملتا تھا۔ سونے سے اس کی محبت اس قدر بڑھ گئی تھی کہ اس نے سونے کے کئی تاج بنوائے تھے، دربار کے لیے الگ، گھر کے لیے الگ۔ اسے اپنی بیٹی سے بہت محبت تھی اور وہ اس کے لیے بہت سا سونا اکٹھا کرنا چاہتا تھا، لیکن لالچ کی کوئی انتہا نہیں تھی۔ یہ جب بڑھتا ہے تو بڑھتا ہی چلا جاتا ہے۔ لالچ میں آدمی اندھا ہو جاتا ہے اور اپنی خواہش پوری کرنے کے لیے عقل سے کام لینا بھی چھوڑ دیتا ہے۔ یہی حال بادشاہ کا ہوا۔ جب وہ سورج کی سنہری کرنوں کو دیکھتا تو اس کے دل میں خواہش پیدا ہوتی کہ کاش یہ سنہری کرنیں جس چیز پر پڑیں اسے سونے کا بنا دیں۔ جب شہزادی اپنے باپ کے لیے کوئی خوبصورت سا پھول توڑ کر لاتی اور اس کی تعریف کرتے ہوئے اس کو پیش کرتی تو وہ کہتا، اچھا ہے، خوبصورت ہے، لیکن مزہ جب آتا اگر یہ سونے کا ہوتا، اس کی پتیاں سونے کی ہوتی اور جن پودوں میں یہ کھلتا ہے وہ بھی سونے کے ہوتے۔ معمولی پھولوں کی بات نہیں، گلاب کے پیارے پیارے خوشبودار پھول بادشاہ کو صرف اس لیے پسند نہ تھے کہ وہ سونے کے نہ تھے۔ بادشاہ کو اپنی جوانی میں گانے بجانے سے بہت دلچسپی تھی۔ وہ خود بھی اچھا گا لیتا تھا، لیکن اب اس کا یہ حال تھا کہ اسے صرف ایک ہی موسیقی پسند تھی اور وہ تھی سونے کے سکوں کی جھنکار۔ اس کے سونے کا ذخیرہ ایک تہہ خانے میں تھا۔ اسے جب بھی فرصت ملتی تہہ خانے میں جا کر سونے کے سکے اور اشرفیہ گنتا رہتا، اندر سے تالا لگا لیتا اور سونے کی تھالیوں اور برتنوں وغیرہ کو دیکھ دیکھ کر خوب خوش ہوتا۔ یہ اس زمانے کی بات ہے جب عجیب عجیب باتیں ہوا کرتی تھیں۔ ایک دن بادشاہ اپنے تہہ خانے میں بیٹھا سونے کی چیزوں کو دیکھ دیکھ کر دل بہلا رہا تھا کہ اچانک اس نے دیکھا کہ کمرے میں سورج کی روشنی پھیل گئی ہے۔ کمرہ ہر طرف سے بند تھا، روشنی کا یہاں کبھی گزرنا ہوتا تھا سوائے اس چراغ کے جو بادشاہ روپے گننے کے لیے جلایا کرتا تھا۔ صرف اتنا نہیں ہوا بلکہ اس نے دیکھا کہ سورج کی روشنی میں ایک شخص کھڑا مسکرا رہا ہے۔ بادشاہ بہت حیران ہوا کیونکہ اس نے تو اندر سے کنڈی چڑھا رکھی تھی۔ بادشاہ لالچی ہونے کے باوجود عقل مند اور ذہین بھی تھا۔ وہ سوچنے لگا کہ کمرہ تو بند تھا، پھر یہ شخص اندر کیسے داخل ہوا؟ یہ کوئی عام آدمی نہیں ہو سکتا۔ وہ یہ سوچ ہی رہا تھا کہ اجنبی نے سونے کے ڈھیروں کو دیکھتے ہوئے کہا، آپ تو بہت امیر معلوم ہوتے ہیں۔ بس اللہ کی مہربانی ہے، ویسے مجھے یہ سونا جمع کرنے میں بڑا عرصہ لگا۔ اگر میری عمر 1000 سال ہو جائے تو پھر میں واقعی امیر ہو سکتا ہوں۔ اجنبی حیران ہو کر بولا، کیا؟ تو کیا تم اب بھی مطمئن نہیں ہو؟ اتنی دولت سے بھی تمہاری تسلی نہیں ہوئی؟ اب بادشاہ نے غور سے اجنبی کی طرف دیکھا۔ اسے یوں محسوس ہوا جیسے اس اجنبی کو اللہ میاں نے کوئی خاص طاقت عطا کی ہے۔ وہ بولا، تھوڑی تھوڑی دولت جمع کرتے کرتے میں اکتا گیا ہوں۔ میں چاہتا ہوں کہ جس چیز کو ہاتھ لگاؤں سونے کی بن جائے۔ اچھا، یہ بات ہے، اجنبی بولا، گویا تم ایسا جادو ہاتھ چاہتے ہو کہ جس چیز کو چاہو اسے چھو کر سونا بنا دو۔ سوچ لو، بعد میں پچھتاؤ گے تو نہیں؟ بادشاہ بولا، آپ پچھتانے کی بات کرتے ہیں؟ یہ تو میرے لیے بہت خوشی کی بات ہوگی۔ اجنبی نے جاتے ہوئے کہا، بہتر ہے، کل صبح سورج کی روشنی کے ساتھ ہی تمہیں یہ طاقت مل جائے گی۔ تم جس چیز کو ہاتھ لگاؤ گے یا تمہارے جسم کا کوئی حصہ اس سے چھو جائے گا وہ سونے کی بن جائے گی۔ کمرہ ایک دم روشن ہو گیا۔ بادشاہ نے اپنی آنکھیں بند کر لیں اور جب دوبارہ آنکھیں کھولیں تو کمرے میں اندھیرا چھایا ہوا تھا۔ اجنبی جا چکا تھا۔ اگلے دن بادشاہ کی آنکھ صبح ہی کھل گئی۔ اسے امید تھی کہ وہ جس چیز کو ہاتھ لگائے گا وہ سونا بن جائے گی۔ اس نے بستر کی چادر کو ہاتھ لگایا لیکن وہ ویسی کی ویسی ہی رہی۔ وہ بہت مایوس ہوا اور کمرے میں ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ اچانک کھڑکی میں سے سورج کی روشنی اندر آئی اور چھت تک پھیل گئی۔ اس کے اپنے چہرے پر بھی روشنی پڑ رہی تھی۔ بادشاہ یہ دیکھ کر حیران ہوا کہ بستر کی چادر کپڑے کی بجائے سونے کی بن گئی ہے۔ سورج کی پہلی کرن کے ساتھ ہی اس میں چیزوں کو چھو کر سونا بنا دینے کی طاقت آ گئی تھی۔ اس نے جیب سے اینک نکال کر آنکھوں پر لگائی لیکن اسے کچھ بھی دکھائی نہ دیا کیونکہ اینک کو ہاتھ لگاتے ہی اس کا فریم اور شیشے ٹھوس سونے کے بن گئے تھے۔ بادشاہ نے دل میں سوچا، کوئی بات نہیں، مجھے پڑھنے کی کیا ضرورت ہے؟ میری بیٹی مجھے پڑھ کر سنا دیا کرے گی۔ پڑھنے کا کیا ہے، اب میں ہر چیز کو چھو کر سونا تو بنا سکوں گا۔ وہ بستر سے اچھل کر اٹھا تو اس کے پیر پلنگ کے پائے پر لگے۔ پایا سونے کا بن گیا۔ اس نے کھڑکی کا پردہ کھینچا تو وہ بھی سونے کا بن گیا۔ جوتے پہنے تو وہ بھی سونے کے بن گئے۔ اب وہ باغیچے میں گیا اور گلاب کے رنگ برنگ پھولوں کو دیکھنے لگا۔ اس نے جس پھول کو چھوا سونے کا بن گیا۔ اتنے میں ناشتے کا وقت ہو گیا۔ وہ کھانے کے کمرے میں آ گیا۔ آج اسے بہت بھوک لگی تھی۔
मेज़ पर किस्म किस्म के लजीज खाने देखकर اس کی بھوک اور چمک اٹھی۔ اچانک شہزادی بھاگتی ہوئی اس کے پاس آئی۔ اس کے ہاتھ میں سنہرے رنگ کا گلاب کا پھول تھا۔ وہ روتے ہوئے بولی، ابا جان، میں باغ میں پھول توڑنے گئی، لیکن وہ تو سب کے سب پتھر کی طرح سخت ہو گئے ہیں۔ بادشاہ بولا، اس میں رونے کی کیا بات ہے؟ اب تو وہ پہلے سے بھی زیادہ خوبصورت ہو گئے ہیں، تم اطمینان سے ناشتہ کرو۔ یہ کہہ کر بادشاہ نے چائے دانی اٹھا کر پیالی میں چائے ڈالنی چاہی، لیکن چائے دانی سونے کی بن گئی اور پیالی میں جو چائے گری وہ بھی پگھلا ہوا سونا تھا۔ سونا بھلا کیسے پیا جا سکتا ہے؟ اس کو پیاس لگی تھی، لیکن پانی کیسے پیتا؟ اس کو پریشان دیکھ کر شہزادی بولی، کیا بات ہے ابا جان؟ کچھ نہیں بیٹی، بادشاہ نے اپنی پریشانی چھپاتے ہوئے کہا، تم کھاؤ پیو۔ اب بادشاہ نے سوچا کہ کچھ پی تو سکتا نہیں، کھا کر ہی دیکھتا ہوں۔ لیکن انڈا، مکھن، روٹی، مچھلی، جو کچھ بھی اس نے کھانا چاہا، اس کے ہاتھ میں آتے ہی وہ سونا بن گیا۔ بادشاہ بہت ہی گھبرایا اور دل میں سوچنے لگا، میں کیسے ناشتہ کروں؟ جو کچھ بھی کھانا چاہتا ہوں سونا بن جاتا ہے۔ عجیب بات ہے کہ اتنی قیمتی خوراک میرے سامنے پڑی ہے اور میں کھا نہیں سکتا۔ اس کی نظر شہزادی پر پڑی، جو ہنسی خوشی کھانے میں مصروف تھی۔ لڑکی نے سر اوپر اٹھایا تو محسوس کیا کہ ابا جان کو کوئی تکلیف ہے۔ وہ اٹھ کر بادشاہ کے پاس آئی اور بولی، ابا جان، خیریت تو ہے؟ آپ کچھ پریشان نظر آ رہے ہیں۔ بادشاہ نیچے جھکا اور بیٹے کی پیشانی کو چوما، لیکن یہ کیا؟ شہزادی کا پیارا اور خوبصورت چہرہ سونے کا بن گیا۔ اس کے پیارے پیارے بال سونے کے تار بن گئے، نرم و نازک جسم سونے کی طرح ٹھوس ہو گئے، چمکتی ہوئی آنکھیں پتھرا گئیں اور وہ سونے کا بت بن کر رہ گئی۔ بادشاہ بہت غمگین اور رنجیدہ ہو گیا۔ وہ اپنے آپ سے کہنے لگا، یا اللہ، میں نے کیا کیا؟ کاش میں دنیا کا سب سے غریب آدمی ہوتا، لیکن میری بیٹی زندہ رہتی، کاش یہ دوبارہ زندہ ہو جائے۔ پریشانی کے عالم میں اس نے ادھر ادھر دیکھا۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کیا کرے، کہ اتنے میں وہی کل والا اجنبی ظاہر ہوا اور بولا، بادشاہ سلامت، کیا حال ہے؟ اب تو خوش ہونا، خوب سونے میں کھیل رہے ہو، اب تو دولت کے ڈھیر لگ جائیں گے تمہارے محل میں۔ بادشاہ بولا، کیا کروں گا اس سونے کو، کیا کروں گا اس دولت کو؟ میری پیاری بچی ہی مجھ سے جدا ہوگی، میں کچھ کھا نہیں سکتا، پی نہیں سکتا، سونے کے ڈھیروں میں کیسے زندہ رہ سکوں گا؟ مجھے ایسا سونا نہیں چاہیے۔ اجنبی بولا، تو گویا تم نے اب کچھ سبق سیکھ لیا ہے، بتاؤ سونا اچھا یا پانی کا ایک گھونٹ؟ بادشاہ چلایا، پانی سونے سے بہت قیمتی ہے۔ اجنبی نے پوچھا، روٹی کا ایک نوالا اچھا ہے یا سونا؟ بادشاہ چلایا، دنیا بھر کا سونا اکٹھا ہو جائے تو بھی وہ روٹی کے ایک لقمے کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ اجنبی پھر بولا، سونا اچھا ہے یا بیٹی؟ بادشاہ بولا، بیٹی، میری پیاری بیٹی، اگر مجھے تمام دنیا کا سونا بھی مل جائے تو میں اسے اپنی بیٹی کے ایک بال پر قربان کر دوں گا۔ اجنبی نے بادشاہ کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، شکر ہے اب تمہیں پتہ چلا کہ وہ معمولی چیزیں جو ہمارے روزمرہ استعمال میں آتی ہیں دولت کے ڈھیر سے زیادہ قیمتی ہیں۔ آپ مجھے سوچ کر بتاؤ کہ چیزوں کو سونا بنا دینے کی طاقت رکھنا چاہتے ہو؟ بادشاہ چلایا، نہیں نہیں، ہرگز نہیں، مجھے سونا نہیں چاہیے، مجھے سونے سے نفرت ہے۔ اجنبی بولا، تو اس نہر میں جا کر نہاؤ جو تمہارے باغ میں بہہ رہی ہے، پھر اس میں سے کچھ پانی لا کر ان تمام چیزوں پر چھڑکو جن کو واپس اصلی حالت میں لانا چاہتے ہو۔ اگر تم نے یہ سب کچھ سچے دل سے کیا تو سونے کی لالچ میں اندھے ہو کر تم نے جو نقصان اٹھایا وہ پورا ہو جائے گا۔ بادشاہ فوراً نہر میں جا کر کپڑوں سمیت پانی میں کود گیا اور دیر تک نہاتا رہا۔ جو وہ پانی میں ڈبکیاں لگاتا تو اپنے آپ کو پہلے سے ہلکا محسوس کرتا، جیسے کوئی بوجھ سر سے اتر گیا ہو۔ نہر سے باہر نکل کر اس نے ایک پھول کو توڑا۔ اس کی خوشی کی انتہا نہ رہی جب اس نے دیکھا کہ پھول ہی رہا، سونے کا نہیں بنا۔ وہ بھاگا بھاگا محل میں واپس آیا اور جگ لے کر پھر نہر کی طرف دوڑا۔ وہ جلدی سے پانی لا کر اپنی پیاری بیٹی پر چھڑکنا چاہتا تھا۔ جو ہی اس نے شہزادی کے بت پر پانی چھڑکا، اس میں جان پڑنے لگی۔ شہزادی کا چہرہ پیلے کے بجائے گلابی ہونا شروع ہو گیا اور دیکھتے ہی دیکھتے وہ اپنی اصل شکل میں آ گئی۔ کپڑوں سے پانی جھٹک کر اس نے حیرت سے کہا، میرے کپڑے کیسے بھیگ گئے؟ یہ تو بالکل خشک تھے۔ شہزادی کو پتہ نہ تھا کہ اس پر کیا بیتی تھی، نہ بادشاہ نے اسے اپنے لالچ کے متعلق کچھ بتایا۔ وہ اسے لے کر باغ میں نکل گیا، جہاں دونوں دیر تک تازہ پھولوں کی خوشبو سونگھتے رہے اور طرح طرح کے پھل کھا کر لطف اندوز ہوتے رہے۔ اس طرح بادشاہ اور شہزادی نے ہنسی خوشی زندگی کا دوبارہ آغاز کیا۔ پیارے دوستو، امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو برائے مہربانی ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ۔